تو قرآن کا پہلا حق ہے اور پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو، اور قرآن مجید کو بڑھیا پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو الٹا سیدھا اور غلط سلط پڑھیں تو کیا ہوگا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سکھائیے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ اسے ہم پڑھیں، دوسرا حق ہے کہ اسے ہم سمجھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے، ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید صرف غلاف میں بند کر کے گھروں کی زینت کے لیے اور جہیز میں خواتین کو دینے کے لیے نہیں آیا، اور کبھی قرآن مجید تلاوت کلام پاک کے ذریعے گویا کہ جلسوں کی شروعات کے لیے نہیں آیا، دعا کے لیے نہیں آیا۔ یہ بھی اس کا ایک حق ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے اس میں، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا تھا جنہوں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق برتاؤ اور سلوک کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ کہا قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پورا قرآن ہی تھی۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، ایک تفسیر پڑھا تو دوسری تفسیر، دوسری تفسیر پڑھا تو تیسری تفسیر، غور کیجئے، تدبر کیجئے، اللہ کا کلام ہے، جو وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بدلتا ہے، ان کے دلوں کو پرنور بناتا ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھا دیتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں ان کو ذلیل بنا دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو پھیلایا جائے۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی ہندو بھائی ہیں، جتنے جین مت کے لوگ ہیں، جتنے سکھ مت کے لوگ ہیں، جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں جن تک قرآن نہیں پہنچا ہے، اللہ رب العزت کو قرآن پہنچایا جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ پوری دنیا میں جب تک قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا، نہ سکھ ہوگا، نہ چین ہوگا، نہ شانتی ہوگی، نہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں نافذ ہوں۔ یہ قرآن آ کر کے ہم تمام کو بتاتا ہے، قرآن مجید ہماری رغبت پیدا کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔